ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات بزرگی بڑائی پاکی تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا اکیلا خالق مالک رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں انشاءاللہ بہت ہی مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تے گویڑ دی گل ہے بھائی میں کھلو کے گفتگو کر رہا ہوں، ایک کس طرف اشارہ ہے؟ جدو مولوی کھلو کے گفتگو کرے، بہن دی سیٹ بھی موجود ہوئے، کرسی انہوں دتی گئی ہوئے مولوی صاحب نوں، پھر بھی کھلو گفتگو کریں، یہ کی وجہ ہے؟ یہ ایک وجہ ہے سنت زیادہ ہے کہ بندہ کھلو کے گفتگو کرے، خطبہ بہ کے بھی دیتا جاتا ہے۔ دوجی مولوی صاحب نے ٹائم تھوڑا لانا ہے، یہ میں تاں تے کھلوتا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کام مکانا ہے، ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لینی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا ایک مزاج ہے، میرا مدرسے کا مزاج ہے، عوامی اجتماعات والا میرا مزاج نہیں ہے۔ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہمارے سامنے 10 20 15 بعض اوقات ایک کلاس کے اندر 5 طالب علم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان 5 طالب علموں کو پڑھانے کے لیے بعض اوقات 2 گھنٹے تک ایک صفحہ پڑھانا ہے، 2 صفحہ پڑھانا ہے، تو رات کو تیاری کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجمع کتنا ہے، مزاج کتنا ہے، نعرے کتنے لگ رہے ہیں، تو ہم ان چیزوں سے اللہ کے فضل سے بالا تر ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ان چیزوں سے۔ ہمارے عربی کے اندر ایک مقولہ بولا جاتا ہے جاوزت القنطرہ، کہ تو پل پار کر گیا ہے۔ وہ جو تھا نا مجمع بھائی یہ جاوزت القنطرہ، ہم وہ پل پار کر گئے، تو اس کی کوئی پریشانی نہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ بات سمجھ آنی چاہیے، بات قرآن و حدیث کے مطابق ہونی چاہیے، دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، اور سامنے بیٹھا ہوا بندہ اس نیت سے بیٹھے کہ میں کوئی بات سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور جب مجھے سمجھ آ جائے تو میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اس لیے بیٹھا ہوں، آپ کا وقت میرے پاس امانت ہے، میرا کام ہے آپ تک بات صحیح پہنچانا، ٹھیٹھ پہنچانا، سمجھانا آپ کو بات، اور آپ کی صحیح رہنمائی کرنا، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے بعد آپ اس پر، میں اور آپ اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کو اس زمین پر مبعوث کیا۔ ان سب کی نبوت و رسالت انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام تھی۔ وہ سارے اللہ کے پیارے تھے، وہ سارے اللہ کے برگزیدہ تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کے مقرب تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کے پیغام رساں تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کے فرستادہ تھے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ ان سب کی نبوت و رسالت پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ارکان ایمان 6 مانتے ہیں، اور ان میں سے ایک رکن ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا، تمام انبیاء کی رسالت و نبوت کو ماننا،
اور تمام انبیاء و رسل کے آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر ایک ایسی ہستی نمودار ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی، پھر اس کے بعد 40 سال کی عمر کے اندر ان کی بعثت ہوئی، جن کو مالک کائنات نے ساری کائنات سے افضل بنایا، ساری انسانیت سے اعلیٰ بنایا، تمام انبیاء سے برتر بنایا، سب سے اپنا لاڈلا اور پیارا بنایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مالک کائنات نے جس زمانے کے اندر مبعوث کیا، صحیح البخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت من۔ اللہ تعالی نے جناب آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے زمانے اور اوقات بنائے، تمام زمانوں میں سے مجھے بھیجنے کے لیے سب سے افضل اور بہترین اور پاک زمانے کا انتخاب کیا، یہاں تک کہ میرا زمانہ بنی نوع انسان کے تمام زمانوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا گیا۔ دوسری حدیث کے مطابق خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد آگے والا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد تیسرا زمانہ ہے۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی بات کی جائے، کنبے کی بات کی جائے، قبیلے کی بات کی جائے، آپ کے گھر کی بات کی جائے، آپ کے نسب کی بات کی جائے، آپ کے حسب کی بات کی جائے، آپ کے خاندان کی بات کی جائے، آپ کے آباء و اجداد کی بات کی جائے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کنبہ، قبیلہ، خاندان، گھر ہر اعتبار سے زمانے بھر سے افضل ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانۃ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ تعالی نے انسانیت میں سے سب سے بہترین گھر جناب ابراہیم کا بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے شجرہ نسب میں سے ایک جناب اسحاق کا شجرہ ہے، دوسرا سیدنا اسماعیل کا شجرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے سب سے زیادہ شرف اور مقام اور عزت جس گھرانے کو دیا وہ جناب اسماعیل ذبیح اللہ کا گھرانہ ہے۔ جناب اسماعیل کی اولاد میں سے بڑے خاندان نکلے، بڑے قبیلے نکلے، بڑی شاخیں نکلی۔ جناب اسماعیل کی اولاد میں سے سب سے افضل گھرانہ کنانہ کا نظر آیا۔ کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم کے گھر میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن کے ساری کائنات کا امام بنا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صرف اس اعتبار سے نہیں بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخرت کے اندر بھی، محشر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی ساری کائنات سے افضل ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا، ساری کائنات کے انسانوں کی سرداری کی اللہ تعالی
جو منصب ہے وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، جب قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے جس ہستی کو ان کے روضہ مبارک سے اٹھایا جائے گا وہ ہستی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول شافعین، سب سے پہلے قیامت کے دن رب کے دربار میں جس ہستی کو سفارش کرنے کی اجازت ملے گی وہ آقا و مولا کی ہستی ہوگی۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے اللہ جس کی سفارش قبول کرے گا وہ ہستی بھی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کی ہستی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی حدیث کے آخر کے اندر وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے جو جنت کے دروازے کو جا کے دستک دے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ آمنہ کے لال جناب محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے پہلے کوئی شخص، کوئی فرد و بشر جنت کے دروازے کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث، آتی باب الجنت فاستفتحوا فیقول الخازن من انت واقول انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویقول وبک امرت لا افتح لاحد قبلک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، جا کے جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، خازن جنت، جنت کا دربان فرشتہ کہے گا من انت، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا میرا نام محمد ہے، میں عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا لال، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان جنت کہے گا وَبِكَ أُمِرْتُ وَبِكَ أُمِرْتُ وَبِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، جب سے رب نے جنت کو بنایا تھا، مجھے جنت کا دربان ٹھہرایا تھا، مجھے یہ حکم دیا تھا جب تک آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے، عبداللہ کے در یتیم، ساری کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائیں، دربان جنت کسی کے لیے دروازہ جنت کھولنا بھی نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آگے چلیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کی بات ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے بہت سارے نام ہیں لیکن ان میں سے 5 نام خاص ہیں۔ آپ نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا ایک نام جو گھر والوں نے رکھا وہ محمد ہے، میرا ایک نام جو اللہ نے رکھا اس کی بشارت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں اپنے بعد اس آنے والے کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ تو ریت میں آپ کا نام احمد ہے، آپ کا قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے اندر آپ کا نام احمد ہے۔ آپ نے فرمایا میرا تیسرا خاص نام ماہی ہے، الماہی، میرا نام ماہی ہے۔ ماہی کس کو کہتے ہیں؟ الذی یمحو اللہ بی الکفر، ماہی کا معنی وہ ہے، وہ ذات جس کی وجہ سے اللہ دنیا سے کفر کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا، جس کے آنے سے بت خانے ویران ہو جائیں گے،
शिरक व बिदत के बुत तोड़े जाएंगे, कुफर का कला कमा होगा, जिसके आने के बाद इस्लाम गालिब आएगा। सिर्फ अरब में नहीं बल्कि अजम के अंदर, फारस के अंदर, यूरोप के अंदर, अंदलुस के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, अफ्रीका के अंदर, एशियाए कूचक तक, सेंट्रल एशिया, दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम एक वक्त के अंदर गालिब आया, हुकूमत भी की, अपने दलाइल व बराहीन की बुनियाद पर। आज भी इस्लाम तमाम बाकी अदियान पर गालिब है। तादाद के एतबार से मुसलमानों की कमजोरी को एक तरफ रखा जाए, हुक्मरानों की बेहमीयती को एक तरफ रखा जाए, सियासी मगलूबियत को एक तरफ रखा जाए, लेकिन कुरान जैसी बुरहान है, नबी की सुन्नत है, आपका उस्वा है, खुलाफाए राशिदीन का तरीकाए रियासतो सियादतो सियासत है, उसकी मौजूदगी के अंदर आज भी कोई निजाम, चाहे वो मईशत का हो, मुआशरत का हो, सियासत का हो, आदाब का हो, अखलाक का हो, अकायद का हो, बयान का हो, और इसके अलावा कोई भी मैदान हो मुआशरे के अंदर, आज भी कोई दूसरा निजाम इस्लाम के निजाम का मुकाबला नहीं कर सकता है। इस्लाम अपने दलाइल की बुनियाद पर आज भी गालिब है। इस्लाम ने ईसाईयत को शिकस्त खुर्दा बनाया है। इस्लाम ने अपने दलाइल के सामने यहूदियत को घुटने टेकने पे मजबूर किया है। नबी ये पाक के इस्लाम ने हिंदुइज्म को अपने बुतों के सामने शर्मिंदा होने पर मजबूर किया है। दीन इस्लाम ने वो परचम लहराया है जो तौहीद का परचम है, रिसालत का परचम है, खत्मे नबुव्वत का परचम है, आदाब का परचम है, हलाल का परचम है। लोगों के सामने एक हक बात को वाज़े रखा है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरा एक नाम हाशिर भी है, वल मानल हाशिर, मेरा एक नाम हाशिर है। हाशिर का माना क्या है? अल्लज़ी युशरुन नास अला कदमैया, कि जिसके आने के बाद, जिसकी पैदाइश के बाद, जिसकी बेसत के बाद फौरन क़यामत आएगी। जब मैं आ जाऊंगा तो मेरे आने के बाद मेरे कदमों के ऊपर लोगों को हशर के अंदर जमा कर। पांचवा नाम वहनल आकिब, मेरा एक नाम आकिब है। आकिब फरमाया, आकिब किसको कहते हैं? फरमाया अल्लज़ी लैसा बादहु नबियुन। आकिब का माना यह है वो नबी, वो हस्ती जिसकी आमद के बाद, जिसकी बेसत के बाद कायनात के अंदर कोई फर्दो बशर, चाहे वो कितना ही जाहिद हो, आबिद हो, नेक हो, सच बोलने वाला हो, कितनी ही बड़ी हस्ती हो, बड़ा खानदान हो, मैं आकिब हूं। आकिब का मतलब है कि जिसके बाद कोई नया नबी आ सकता नहीं। जो भी आपके बाद नबुव्वत का दावा करे वो दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, रखना साज है, डाकू है, चोर है, मलऊन है, लानती है। वो शख्स दज्जाल तो हो सकता है लेकिन नबी हो सकता नहीं, नबी नहीं हो सकता। एक और बात सुनिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक बड़े फजाइल हैं। कितना आपके फजाइल को ना तो कोई खतीब शुमार कर सकता है, ना कोई एक रात या एक खुतबा या कई खुतबे आपकी फजाइल व मनाकिब और आपकी अजमतों का इहाता कर सकते हैं। एक बात जरा सुनिए, सैयदना अनस इब्न मालिक कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़हर अल-लौन। जरा आपके हुस्न का तस्करा भी तो होना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का
چہرہ، آپ کا سراپا وہ کیسا تھا؟ یہ میں حدیث پڑھنا ہوں صحیح بخاری مسلم سے۔ سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں کانا ازہر اللون، آپ کا رنگ سرخ تھا، سفید تھا، چمکدار اور روشن تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پسینہ کأن عرقہ اللؤلؤ، آپ کا پسینہ ایسے ہوتا تھا جیسے ہیرے اور جواہرات چمکتے ہیں، آپ کا پسینے کے قطرے چمکتے تھے۔ آپ کا پسینہ موتیوں کی طرح، ہیرے جواہرات کی طرح ہوتا تھا۔ اور انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال خدمت میں گزارے، کہتے ہیں واللہ ما مسستو دیباجتن ولا حریرتن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 سال خدمت میں گزارے۔ انس کہتے ہیں کعبہ کے رب کی قسم ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ کوئی نرم ریشم، نہ کوئی موٹا ریشم، نہ کوئی باریک ریشم میرے پیغمبر کی ہتھیلی سے نرم نہیں دیکھا ہے۔ کوئی ریشم کا کپڑا، موٹا ریشم، کوئی حریر آپ کی ہتھیلی مبارک کی نرمی اور گدازی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام آگے، آپ کا پسینہ واللہ ما شممتو، واللہ ما شممتو عنبرا ولا طیبا اطیب من رائحۃ رسول اللہ۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، انس کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی خوشبوؤں کو دیکھا، اپنے جسم پہ ملا، عنبر کو بھی دیکھا، کستوری کو بھی دیکھا، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوؤں کو استعمال کیا سونگا، لیکن کعبہ کے رب کی قسم سچ پوچھتے ہو کوئی عنبر، کوئی کستوری، کوئی خوشبو؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، انس کے الفاظ ہیں نبی پاک کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی انس ابن مالک کی ماں ام سلیم، نبی پاک کی خادمہ، بیٹا بھی خادم، ماں بھی خادمہ۔ آپ ان کے گھر جاتے ہیں، کبھی کیلولہ فرما لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سوتے، پسینہ بہت زیادہ آتا۔ ایک دن ام سلیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو ایک لکڑی کی ڈبیا کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پسینہ نچوڑ رہی تھی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، پسینہ نچوڑ رہی۔ آپ نے کہا ام سلیم کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم خوشبو بناتے ہیں، خوشبو میں آپ کا پسینہ مبارک شامل کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم کسی خوشبو کی ریح، کسی خوشبو کی خوشبو آپ کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھے 5 ایسے خصائص عطا کیے گئے کہ مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی، کسی رسول اور کسی نبی اور کسی رسول کی کسی امت کو وہ خصائص عطا نہیں کیے گئے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ میرے دشمن مجھ سے 1 مہینہ دور مسافت پہ بیٹھا ہو، 1 مہینہ دور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیا۔ دوسری بات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اور ساری زمین کو میرے لیے اور میری امت کے لیے، نماز کے لیے مسجد بنا دیا ہے، اور پانی نہ ملے تو تیمم کے لیے وضو کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا۔ جہاد پہ جاتے ہیں، مال غنیمت آتا ہے، آپ نے فرمایا وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے جناب آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ تک جتنے انبیاء نے جہاد اور غزوات کیے، کسی نبی کے لیے، کسی امتی کے لیے مال غنیمت کا مال کھانا حلال نہیں تھا، میرے لیے اور میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا ایک خاصہ یہ ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت الشفاء، مجھے کل قیامت کے دن سب سے بڑی شفاعت کا اللہ تعالیٰ نے منصب عطا کیا ہے۔ جب جناب آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک تمام انبیاء اللہ کے سامنے سفارش کرنے سے اپنے آپ کو روک لیں گے، گھبرا جائیں گے، ساری انسانیت کی سفارش اگر مالک کائنات کے غیظ و غضب کی وجہ سے، مالک کائنات کے سب سے زیادہ غیظ و غضب کے وقت اگر تمام انبیاء کو چھوڑ کر کوئی ہستی ساری انسانیت کی سفارش کرے گی تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس۔ آپ نے فرمایا میری پانچویں خصوصیت وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، جاؤ جتنے بھی انبیاء مجھ سے پہلے آئے وہ صرف اپنی خاص ایک مخصوص علاقے اور قوم کے نبی بنا کے بھیجے جاتے تھے، لیکن جب میری باری آئی اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کا نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف ڈرانے والا اور بشیر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آنے سے نبوت کے محل کے اندر آخری اینٹ لگ گئی، نبوت کے محل کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی بندہ میرے آنے کے بعد نبوت کے محل کے اندر داخل ہو کے نبی بن سکتا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، نبی پاک کی زندگی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے اندر جھوٹے نبیوں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، مسیلمہ کذاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، ویسے اس نے اس وقت نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا لیکن اقتدار کا لالچی تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے رخصتی ہوئی، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مدینے پر کڑے حالات ہیں، مدینے پر جنگ کے بادل منڈا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت کو اور اس کی قوم کو جہنم واصل کرنے کے لیے اور جھوٹی نبوتوں کے سامنے بند باندھنے کے لیے، جھوٹی نبوتوں کے فتنوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر کو روانہ کرتے ہیں، مدینے کو خطرے میں ڈال کر کہ سب کچھ برداشت ہے، لیکن ایک اسلامی حکومت کے ہوتے ہوئے جھوٹی نبوتوں کو اور جھوٹے مدعیان نبوت کو اور ان کے پیروکاروں کو اسلامی ریاست میں پنپنے دیا جائے، پھلنے پھولنے دیا جائے، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، یہ صدیق اکبر کے ایمان کے خلاف ہے، یہ خلیفہ راشد کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہوئے سب سے زیادہ صحابہ جس جنگ کے اندر شریک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، وہ جنگ یمامہ ہے، اور اسی جنگ کے اندر جو جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف کی گئی، مسیلمہ کذاب کے خلاف کی، وحشی جس نے جنگ احد کے اندر
نبی پاک کے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا، نبی پاک نے معاف کر دیا تھا، کہا میرے سامنے نہ آنا، مجھے چچا یاد آ جاتا۔ جب یہ موقع آیا، وہ وحشی وہ نکلا، اس جنگ کے اندر گیا، اور وحشی نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ اس نے لوہے کا لباس پہنا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے ساری، اور کہیں سے بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ ایک اونٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس کی فوجیں لڑ رہی تھیں، وحشی برچھی دور سے پھینکتا تھا، آنکھ میں مارتا تھا، آنکھ پھوڑ دیتا تھا۔ سیدنا حمزہ کے بھی اس کو یہاں پر زرہ باندھی ہوئی تھی، جب شہید کیا تو یہاں پر اس کو پیٹ کے پاس تھوڑی سی جگہ ننگی نظر آئی، جس پر وہ زرہ نہیں تھی، وہ زرہ ہٹی لڑتے ہوئے، بس اتنے موقع کو اس کی طاق کے اندر تھا، اس نے برچی ماری، سیدنا حمزہ کو شہید کر دیا۔ مسیلمہ کذاب چھپا ہوا تھا، ایک اونٹ کے پیچھے سے تھوڑا سا نظر آ رہا تھا، اور اس کی آنکھیں اس لوہے کے لباس کے اندر نظر آ رہی تھی۔ وحشی نے ایک برچھی کو تولا اور اس کو ماری، وہ ڈھیر ہوا، مسیلمہ کذاب جہنم واصل ہوا۔ وحشی نے تاریخی الفاظ کہے، اس نے کہا لوگوں سن لو، جو میں نے اپنے زمانہ کفر کے اندر میں نے نبی پاک کے دودھ شریک بھائی، آپ کے بچپن کے یار، آپ کے پیارے چچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست، آپ کے بھائی حمزہ کو احد کے میدان میں شہید کر کے جو میں نے تکلیف رسول اللہ کو دی تھی، آج میں نے ایک جھوٹے دجال مسیلمہ کذاب کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے میں نے آج حمزہ کی شہادت کا بدلہ رسول اللہ سے چکا دیا ہے۔ جو میں نے تکلیف رسول اللہ کو دی تھی، آج آپ کی نبوت پہ ڈاکے مارنے والے کو اپنے ہاتھ سے مار کے میں نے رسول اللہ کے ساتھ اپنا حساب برابر کر دیا، اس تکلیف کو میں نے برابر کر دیا۔ پھر یہ مسیلمہ کذاب پنجاب کا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، علماء نے اس کے خلاف لکھا، اس کے ساتھ مناظرے کیے، اس کے ساتھ مباہلے کیے، یہ لیٹرین کے اندر جہنم واصل ہوا۔ آج بھی قادیانی ہم سوئے ہوئے ہیں کہ ہم نے 74 کے اندر قانون کو پاس کر لیا تھا، آج بھی قادیانی قوم یہ چیرہ دستیوں کے اندر، بیوروکریسی کے اندر ہمارے لوگوں کو گرین کارڈ کے نام پہ، یورپ کے ویزے کے نام پہ، اپنی بچیوں سے شادی کروانے کے نام پہ نوجوانوں کے دین خراب کر رہی ہیں، ان کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، اور ہم اس بارے کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ یہ صرف 74 کے اندر قانون پاس کروانا نہیں تھا، بلکہ یہ ہم نے قیامت کی صبح تک یہ جنگ لڑتے رہنا ہے۔ اس جنگ لڑنے کا ہمیں طریقہ جناب صدیق اکبر اس کا سبق دے کر گئے، اور اسی معاملے کی کڑی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر سال بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں۔ مرسی جمعیت اہل حدیث عالمی، جیسا کہ چنیوٹ کے اندر بڑی کانفرنس کی، اس کے بعد وہاڑی کے اندر ایک بڑی کانفرنس کی، شیخو پورہ کے اندر بڑی کانفرنس کی، اب گجرانوالہ کے اندر آل پنجاب بہت عظیم الشان 31 مارچ بروز جمعرات بعد نماز مغرب انشاءاللہ منی اسٹیڈیم گجرانوالہ میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ آپ سب تمام احباب سے، دوستوں سے، بالخصوص نوجوانوں سے، بھائی زندگی کے کام تو چلتے رہتے ہیں، کبھی دنیا کے کام ختم نہیں ہوتے، اپنے اللہ کے لیے، اپنے رسول کی ختم نبوت کے لیے بندے کو اگر 4 5 6 گھنٹے زندگی کے اندر، سال کے اندر کبھی دینے پڑیں تو اس کے لیے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہاں سے گاڑی جائے گی، آپ سب احباب انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے۔ انشاءاللہ 31 تاریخ کو بھرپور قافلے کے ساتھ گجرانوالہ پہنچیں گے۔ اس بات کو سوچ لیا کیجئے کہ قافلے میں کانفرنس میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ کانفرنس میں جانے کا فائدہ یہ ہے کہ قادیانی، مرتد اور کافروں کے خلاف میں جب وہاں کانفرنس ہو رہی ہوگی
تو آپ ایک ایک بندہ جا کے کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا رہے ہوں گے. یہ فائدہ ہے آپ کے جانے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق دعا واسطے. اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وإنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الہ العالمین ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما. یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا الہ العالمین ہمارے مردوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہماری عورتوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہمارے بچوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہمارے بزرگوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما. اللہم یا ربنا یا الہنا یا خالقنا یا مالکنا یا فاطر السماوات والارض ویا ذا الجلال والاکرام. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا ربنا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللہم ادخلهم الجنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر ومن عذاب النار. یا الہ العالمین جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. یا اللہ انہیں عذاب قبر سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا. یا اللہ ان کی قبروں کو تعد نگاہ تک وسیع فرما. یا الہ العالمین ہمارے آبا و اجداد رشتہ دار اعزاء و اقارب رشتہ دار جاننے والے دوست پڑوسی جتنے مسلمان فوت ہو گئے یا اللہ سب کو اپنی رحمت سے جنت عطا فرما. یا اللہ ان کو جنت کا بچھونا عطا فرما. یا اللہ ان کو جنت کی روشنی عطا فرما. یا اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. یا اللہ ان کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندگی عطا فرما توحید پہ زندگی عطا فرما. یا اللہ توحید ہمارا سب کچھ ہے.
رسالت کا عقیدہ، ختم نبوت ہمارا سب کچھ ہے۔ اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہم اجعلنا من المؤمنین الصادقین، اللہم اجعلنا من المؤمنین الصادقین۔ یا الہ العالمین، جب ہم مرے دنیا سے جائیں، ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت، کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما دینا۔ یا اللہ کل قیامت کے دن جب ہم مر کر جائیں، قبر کے اندر حساب کتاب میں آسانی فرما دینا۔ یا اللہ دین اسلام پر استقامت عطا فرما دینا۔ یا اللہ جب مرے تو دین اسلام پر، عقیدہ توحید پر موت نصیب فرما دینا۔ یا اللہ کل قیامت کے دن جب ہم اٹھے محشر کی دھوپ کے اندر، اللہ اپنا سایہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ جب پیاس لگے تو اپنے 50,000 سال کے گرمی والے دن میں یا اللہ اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دینا۔ یا اللہ اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دینا۔ یا اللہ اپنے نبی کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ نصیب فرما دینا۔ یا اللہ اپنی اس عذاب کی سختیوں سے محفوظ فرما دینا۔ یا اللہ پل صراط پہ حفاظت فرما لینا۔ یا اللہ جب نامہ اعمال دیا جائے، ترازو پہ اعمال کا وزن ہو، یا اللہ نیک اعمال کے پلڑے کو بھاری فرما دینا۔ یا اللہ نیک اعمال کے پلڑے کو بھاری فرما دینا۔ یا اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما دینا۔ یا اللہ بجلی کی تیزی سے پل صراط سے گزرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو یہ ہمارے لیے یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے ذخیرہ دنیا اور ذخیرہ آخرت بنا دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔